السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اہلاً السلام وسہلاً ورحمۃ اللہ۔ مرحبا بکم۔ کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک دفعہ ہم پھر اپنا سبق، اپنے اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک سیکنڈ کو پڑھنے اور پڑھانے کو قبول کرے، اور سب سے پہلے بڑھ کر ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین انشاءاللہ۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ کیا بات ہے، آج ہماری بہت کم ہیں بہنیں، صرف 6 ہیں، حالانکہ ماشاءاللہ اچھے خاصے ہیں آپ لوگ۔ کہاں غائب ہیں بھائی؟ آ جائیں۔ آواز تو آ رہی ہے نا سسٹر نائلہ؟ السلام علیکم۔ آپ جی کی بالکل، طبیعت کیسی ہے؟ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے نا میری آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ۔ چلیں انشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم پھر سے جمع ہوئے ہیں، تو آپ سب کو ویلکم آپ کی کلاس میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اپنا اسپریچول بریتھر شروع کرتی ہوں۔ آج کا اسپریچول بریتھر جو ہے، الحمدللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے پہلے میرے لیے اور پھر آپ سب کے لیے ایک بہت اچھا ریمائنڈر ہے، اور ہمیں اس بات پر بہت سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سلائیڈ انشاءاللہ، نیکسٹ سلائیڈ۔ یہ ہے قرآن سے تعلق کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہونا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، اب آپ لوگ بھی جیسا جیسا سنتے جائیں اپنا جائزہ لیں، اور جیسا کہ میں بھی اپنا جائزہ لوں گی کہ کیا واقعی جب میں قرآن کو پڑھتی ہوں، سنتی ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، تو کیا میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم یہاں پر کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے، اور قرآن ہی پڑھتے ہیں، معنی پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ تو یہاں سے اٹھنے کے بعد کیا ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے۔ یہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2۔ اب ضرور اس کی بھی تشریح تفسیر اور مزید سنیے گا جانے کے بعد انشاءاللہ۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سچے مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو صرف ترجمے ہی سے پورا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے ہمیں۔ تو یہاں پر کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مومنوں کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، اور کیا خصوصیت ہے؟ کہ سچے مومن وہ ہیں، یعنی مومن اور سچے مومن، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم سب مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن جو واقعی حقیقت میں سچے مومن ہوتے ہیں تو وہ کون ہیں؟ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ان کا دل کانپ اٹھتا ہے، یعنی جب اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، جب ایسے محفل میں بیٹھتے ہیں جہاں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، ان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اور پھر وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہاں ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے یہ ذکر کیا جائے، اللہ کا نام سن کر ان کے دل پگھل جاتے ہیں اور وہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن میں آتا ہے کہ ایک اور جگہ قرآن میں ہے کہ بشارت دے دو انہیں جو اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم میں عاجزی ایٹ لیسٹ آ جانی چاہیے اب تک۔ عاجزی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو بالکل یہ سمجھیں، یعنی کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، ہم اللہ کے آگے ایسے جھک جائیں جیسے ہم فقیر ہیں، ہم انتہائی کمتر انسان ہیں، اور جب ہم خاص طور سے دعا کرتے ہیں سجدے میں جا کر
تو ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے کہ اللہ کے آگے ہم بے بس ہو کے پڑ جانا چاہیے کہ یا اللہ بس تو ہی ہے، تو ہی ہمیں دینے والا ہے اور تو ہی ہمارے سارے کام کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے برعکس منافقین کا کیا رویہ تھا کہ جب وہ کسی محفل میں جاتے جہاں اللہ کی باتیں ہوتی یا اللہ کا کلام پڑھا جاتا تو مذاق اڑاتے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ جو کچھ پڑھا گیا ہے کیا تم نے کچھ سمجھا اس سے؟ استغفر اللہ، یعنی مزاح کے انداز میں جو ہے اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ کی بھی ایک آیت ہے 24 جس میں کہا گیا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ ہمارے ایمان بڑھنے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اگر آیات ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں اور قرآن پڑھ کر ہمارا دل لگ رہا ہے، قرآن کی محفل میں ہمارا دل لگ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم اٹھ کے بھاگنا چاہیں، بلکہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے، آنے کے لیے ہم خوشی سے تیار ہو کے آتے ہیں، چاہے وہ اب آن لائن ہو، چاہے وہ کسی کے گھر میں قرآن کی محفل ہو، تو ہم خوشی سے جائیں، نہ کہ بس اٹھ کے زبردستی جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی آئیں تو خوشی سے آئیں کہ یا اللہ میں تیرا کلام سننے جا رہی ہوں، میں اس کو اپنے اور دعا کر کے آئیں کہ یا اللہ میں جو کچھ کروں اس کے اوپر مجھے اس کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور یعنی ایک طرح تو یعنی مسلمان کی، مومن کی کیا نشانی ہے کہ وہ خوش بھی ہوتا ہے، اس پر اللہ کا اچھا گمان بھی ہوتا ہے، اور وہ اندر ہی اندر ڈرتا بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہونے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ایک تو دل اس لحاظ سے کانپتا ہے کہ یا اللہ میں سنوں اور عمل نہیں کروں تو میرے لیے کیا ہوگا میرا، اور دوسرا خوشی کس بات کی ہے کہ میں ایسی محفل میں ہوں اس وقت کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہاں پہنچا دیا کہ میں تیرا کلام سن رہی ہوں۔ اچھا، اب یہاں ہے وَإِذَا تُلِيَتْ، یہ بات مجھے بھی اس دفعہ تیاری کرتے ہوئے پتہ چلی کہ تلیت یعنی تلاوت جو ہے نا وہ صرف آسمانی کتابوں کی جاتی ہے۔ حدیث کے لیے ہم تلاوت کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اقرا یعنی پڑھو، اور قرآن کے لیے پڑھو بھی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن تلاوت خاص طور سے قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں کے لیے بھی لفظ تلاوت شروع ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن یہ ایمان کا تقاضا ہے، یعنی جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، خواہ وہ ہم اپنے ذاتی طور پہ اکیلے بیٹھ کے کریں، چاہے ہم کسی محفل میں کریں، تو یہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں آپ لوگوں کو بھی محسوس ہوتا ہوگا، یعنی جب آپ اپنا صبح کا بھی قرآن پڑھتے ہوں گے کہ بھی ہاں آج ہم نے اپنا کچھ کام کیا۔ اگر صبح قرآن نہ پڑھیں تو سارا دن ایسا کمی رہتی ہے کہ کچھ رہ گیا، کچھ چھوٹ گیا، ہم سے کوئی چیز رہ گئی۔ اسی طرح اگر ہم جس طرح آج آپ کلاس میں آئی ہیں، مجھے تو بہرحال انتظار رہتا ہے ٹیوزڈے کا، اور آپ سب کو بھی رہتا ہوگا کہ جب یہاں پہ بھی آتے ہیں تو آپ کے ایمان میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوتا ہوگا، اتنی دیر کے لیے ہمارے دل نرم ایٹ لیسٹ پڑ جاتے ہیں۔ اور ایمان کے اضافے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سنا بھی جائے، ہم پڑھتے بھی ہیں اور یہاں پر تو آپ سنتے بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی کوشش کیا کریں کہ جو ہے قرآن کو کسی نہ کسی قاری کی آواز میں سنا کریں۔ اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ سسٹر سعدیہ کو بھی سنتے ہی ہیں اپنی ریسیٹیشن صحیح کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ سنیں آپ کی فل توجہ اپنے قرآن پہ ہونی چاہیے، قرآن پاک کو کھولیں اور انگلی سے ایک ایک حرف پر رکھیں، پینسل سے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تجربہ میں نے کیا ہے کہ آپ اگر انگلی رکھیں گی نا تو آپ کی دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو انگلی رکھ کر جب آپ قرآن کو سنیں گی، اس کی ایک ایک آیت کو سنیں گی، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے یقیناً جو ہے آپ کو اور خوشی ہوگی، آپ کا ایمان بڑھے گا کہ یا اللہ میں تیری کتاب کو سن رہی ہوں، میں تیری کتاب کو پڑھ رہی ہوں۔ اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا توکل اللہ پر بڑھ جاتا ہے، ان کا بھروسہ اللہ پر بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ توکل کیا ہوتا ہے، کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمارے حق میں کیا ہے وہ بہتر ہے۔ اگر ہمیں کوئی بیماری بھی آتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہے، ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں اس وقت بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نکھارنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے
بہتر بنانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو سچے مومن وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کا نام لے لیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل جھک جاتے ہیں، اور ان میں اکڑ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل عاجز ہو کر اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ تو آج سے ہم لوگ اس بات پہ غور کریں گے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے، اور اگر ہمارے دل نرم نہیں پڑتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کی طرف۔ قرآن کے لیے تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہیں بھی آ رہا ہے تو اگر ایسی آیات آئیں، عذاب کی آیات آئیں، قیامت کی آیات آئیں، تو زبردستی رونے والا فیس بنائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کو خود بخود رونا آئے گا۔ تو قرآن تو بہرحال الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اب ہمیں سچے مومنوں میں شامل کر دے، جس کو جو کہ قرآن کو سنیں تو ان کے دل پگھل جائیں، کانپ اٹھیں، آیات سنیں تو ایمان بڑھے، اور ہمارا بھروسہ اللہ پر بڑھتا جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ آپ لوگ سسٹر سعدیہ کی تجوید کی کلاس سنیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا، آج ہم اپنے تجوید کے لیسن میں انشاءاللہ جو ہم مخارج الحروف سیکھ رہے ہیں اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم حروف اللسان سیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹنگ لیٹرز میں سے کون سے لیٹرز ہم نے آج کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے لیسن میں دیکھیں گے کاف اور قاف کا مخرج کہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو قاف اور کاف یہ زبان کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں، بالکل جو بیک آف دا ٹنگ ہے وہاں سے، اور یہ بیسیکلی صرف ہماری زبان ہی اس میں استعمال ہو رہی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا جب لاسٹ کلاس میں ہم نے را، لام اور نون کیا تھا، تو اس میں ہمارے کہیں نہ کہیں کچھ گمز نہیں تو دانت کچھ نہ کچھ ہمارا یوز ہو رہا تھا، کہیں نہ کہیں پہ دانت ٹچ ہو رہے ہیں تو کہیں پر گمز ٹچ ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ قاف اور کاف وہ لیٹرز ہیں جن میں ہمارے دانتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، صرف یہ زبان ہی کا استعمال اس میں ہم کر رہے ہیں، اور یہ بالکل اقصى لسان جو بالکل بیک آف دا ٹنگ ہمارا پارٹ ہے وہ یوز ہو رہا ہے اس میں۔ تو سب سے پہلے قاف دیکھتے ہیں کہ قاف پروناؤنس ہوتا ہے جب فرام روف آف دا ٹنگ ٹچز اینڈ دا سافٹ پائلٹ۔ تو جب زبان کی جڑ جو بالکل جڑ مینز جو بالکل بیک، زبان کا جو پچھلا حصہ ہے، تو جب وہ ہم ٹچ کریں گے بالکل روف سے، روف مطلب اپر پائلٹ ہمارا۔ اپر پائلٹ میں دو چیزیں ہیں، ایک تھوڑا سا بالکل حلق سے جو قریب والا حصہ ہے، بالکل کلوز ٹو حلق، جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو یہ قاف ادا ہوتا ہے بالکل ڈیپسٹ پارٹ، زبان کی جڑ۔ تو جب اور یو کین فیل کہ اگر بالکل وہ سافٹ پارٹ ہے، اور جب ہم قاف آق گلے سے قریب، اور جب ہم ٹچ کرتے ہیں تو یہ بالکل چپک جاتا ہے ایک نا، اور اس کو اور یہ ہیوی لیٹر ہے۔ اور پھر کاف دیکھتے ہیں کہ زبان کی جڑ جب تالو کے سخت حصے سے لگتی ہے، تو آپ فیل کریں کہ جب بالکل حلق کے جو بالکل قریب والا حصہ ہے وہ نرم حصہ ہے، بالکل سافٹ ہے، اور لیکن اگر اس سے ذرا سا ایک انچ بھی نہیں، آدھا انچ یا بالکل ذرا سا ہم اور آگے آتے ہیں تو وہ جو تالو کا پارٹ ہے اپر پائلٹ ہمارا وہ ہارڈ ہو جاتا ہے۔ تو سافٹ حصے سے قاف ادا ہوتا ہے اور ہارڈ پارٹ سے کاف ادا ہوتا ہے۔ قاف ادا کرنے کے لیے پوری زبان جو ہے تالو سے چپک جاتی ہے، جبکہ کاف میں تھوڑا سا جگہ باقی رہتی ہے۔ تو ادا کر کے دیکھیں اس کو۔
تو اب جیسے تصویر میں نظر آ رہا ہے دیکھیں سافٹ پائلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے پیچھے، اور اس سے تھوڑا پیچھے جو زبان ایک جو چھوٹی سی ایک کچھ لٹکی ہوئی چیز نظر آتی ہے نا، وہ ہمارا ہے ہارڈ پائلٹ، وہاں سے ہم کو قوف ادا ہوگا. اور اس سے تھوڑا سا آگے جو سافٹ پائلٹ دکھ رہا ہے زبان کا، وہ یہ جو ڈیپسٹ پارٹ ہے جو بلو میں شو ہو رہا ہے، یہ ہمارا اٹھے گی زبان اور اٹھ کے ہماری سافٹ پائلٹ پہ ٹچ ہوگی تو کاف ادا ہوگا، اور اس سے تھوڑا اور پیچھے ہارڈ پائلٹ پہ ٹچ ہوگی تو وہاں سے قوف ادا ہوگا. تو پہلے تھوڑی سی کاف کی پریکٹس کرتے ہیں. اک اک اک، دیکھیں ہارڈ پائلٹ پہ ٹچ ہو رہی ہے زبان، زبان کی جڑ اٹھ رہی ہے اور اوپر ٹچ ہو رہی ہے. اک اک اک. اکرم کرامن کتبی کبیر کتابی بینکم ذکرا ماکثون ماکثون تکون تکون. تو یہ دیکھیں، اور پھر اس میں نا تھوڑا سا ہمس، اس کی صفت میں ہمس ہے، تو جب ہم جزم آ جائے گا کاف کے اوپر تو تھوڑی سی ایئر فلو ہم کو سنائی دے گا، اور وہ اس کو ہمس. اب ہم اس کے بعد تھوڑا سا قوف کا دیکھ لیتے ہیں. اق 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 اق. اب اس میں بھی قلقلہ کی ساؤنڈ آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ آپ فیل جیسے قدیر قدیر فیل کریں کہ جب زبان اٹھ رہی ہے تالو سے اور اوپر جا کے ٹچ ہو رہی ہے بالکل چپک کے. قدیر وقیلیہ یقوم خلقنا فوقی رحیق رزقناہم رازقین یقول. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس آج ہم نے یہ سیکھا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہے اس کی اچھی طریقے سے پریکٹس کریں گے، اور اس کو اپنی ریسائٹیشن کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ کاف اور قوف میں فرق فیل ہو، کیونکہ میننگ آپ دیکھیں لفظ لیٹر بالکل چینج ہو جاتا ہے. جیسے خلقنا ہے یہ لفظ، اس میں پہلا خا ہے پھر دوسرا قوف ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم کوئی ایسا لفظ پڑھتے ہیں اس میں کیونکہ کاف اور قوف کا مخرج بہت کلوز ہے، آپ نے ابھی دیکھا کہ بالکل ایک ذرا سا ایک انچ بھی نہیں، آدھے انچ کا فرق ہے، کہ تھوڑا سا پیچھے سے ہم قوف ادا کرتے ہیں اور تھوڑا سا آگے سے ہم کاف ادا کرتے ہیں. تو اگر یہ چیز مخرج پر نہ ٹچ ہو اور ہم قا کو کا میں چینج کر دیں تو میننگ چینج ہوں گے، لفظ چینج ہو جائے گا. تو بی کیئرفل اور اس کا خیال رکھیں ان چیزوں کا. ہوپ فلی آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ جب اپنے نیکسٹ لیسن ریسائٹ کریں گے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں، اب انشاءاللہ یہ ریسائٹیشن ہے سسٹر سعدیہ سے آج کے لیسن کی. ہم سنتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورۃ الاعراف آیا نمبر 37 سے 43 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم
قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. جزاك الله خيرا كثيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کے لیسن کے لیے ریڈی ہوں گے. آپ کی پین پینسل نوٹ بکس ریڈی ہوں گی آج کی تفسیر کے لیے، نوٹس بنانے کے لیے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ آپ لوگ تجوید کے جو سسٹر سعدیہ آپ کو سکھا رہی ہیں اس کے بھی نوٹس بنا رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو ہم دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی. آمین. ایز یوزول ہم سسٹر عائشہ سے اپنا لاسٹ ویک کے لیسن کا ریویو کرتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی کلاس میں سورۃ الاعراف کی وہ آیات پڑھی جن میں دور جاہلیت کی رسموں کو اللہ نے نگیٹ کیا. اسلام سے پہلے مشرکین کے مرد اور عورتیں نیکڈ طواف کرتے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ جن کپڑوں میں انہوں نے گناہ کیے ہیں اور تو اس میں وہ طواف نہیں کرتے. اس کے علاوہ وہ اپنے اوپر کھانا پینا بھی حرام انہوں نے کر لیا تھا. تو اللہ نے ان رسموں کو مٹانے کے لیے تمام انسانیت سے خطاب کر کے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو، اپنے سطر کو کور کرو پاک صاف لباس سے، اور اچھا کھاؤ اور اچھا پیو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اسراف نہیں کرو کہ اسراف دینداری اور تقوی کے اگینسٹ ہے. ہمارا رب اسراف نہیں پسند کرتا اور اسراف کرنے والوں کو بھی. آیت نمبر 32. اس آیت میں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ پوچھیں ان سے کہ کس نے حرام کیا اللہ کے دیے ہوئے لباس کو اور اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کی چیزوں کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی تھیں، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزوں کو. یہ تمام نعمتیں اللہ نے دنیا میں اپنے فرما بردار بندوں کے ساتھ ساتھ تمام انسانیت کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گی، بغیر کسی آلودگی کے خالص ہوں گی یہ ساری چیزیں. نیکسٹ آیا. جی، اس آیت میں ہمیں 5 چیزیں پتہ چلتی ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، جس میں بے حیائی کے کاموں کو حرام کہا ہے جو ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں. گناہ اور سرکشی کو حرام کیا ہے، جیسے وہ گناہ جو دل میں کھٹک جائیں، یا شراب نوشی، یا حقوق و لباد میں کمی کرنا، یا کسی کے اوپر زیادتی کرنا بغیر حق کے. مزید یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یہ حرام ہے. 5ویں حرام چیز یہ ہے کہ علم اور نالج کے بغیر اللہ کے بارے میں بات کرنا یا اللہ پہ جھوٹ باندھنا سب سے بڑا ظلم ہے اور حرام ہے. نیکسٹ آیا. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ امت جو اللہ کو انکار کرتی ہے یا اس کے رسولوں کو جھٹلاتی ہے تو ان کو ایک خاص مدت دی جاتی ہے، اور جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈیلے نہیں ہوتی اور ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. نیکسٹ آیا. اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ بنی آدم کہہ کر ہم سب سے مخاطب ہیں
کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تو اولاد آدم کو رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے آزمایا، اور جس نے اللہ کے احکامات کو جو رسولوں اور کتابوں کے ذریعے ان تک پہنچے ان کو فالو کیا تو اس کے لیے نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا اور نہ فیوچر کا کوئی خوف ہوگا۔ اس کے برعکس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا تو یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ آگ میں جہنم میں رہنے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر عائشہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت ہمیں لاسٹ ویک کی آیات کا ریویو کروایا۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے آگے بڑھتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ بسم اللہ۔ آیت نمبر 37۔ تو یہ آیت پریویس آیت سے کنیکٹڈ ہے، جس میں فرمایا گیا تھا کہ جنہوں نے ہماری آیات کو ڈینائی کیا، جھٹلایا، تکبر دکھایا، یعنی تکبر و ایروگنس دکھائی، تو وہ اہل دوزخ یعنی پیپل آف ہیل فائر ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں ان جھٹلانے والوں کے انجام کی مزید ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کون ہیں۔ فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، تو کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ یا وہ جھٹلائے اس کی آیات کو۔ Who does more wrong than those who fabricate lies against Allah or deny his revelations؟ یعنی وہ سب سے بڑا ظالم ہے، نمبر 1 جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جیسے جس چیز کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے اس کو حرام ٹھہرانا، اور جس کو حرام کیا ہے اس کو حلال کر لینا، یا لا علمی اور جہالت میں یا جانتے بوجھتے اللہ کے بارے میں کوئی بات یا فیصلہ کرنا، یعنی جو کہ غلط ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی بات منسوب کرنا، ریلیٹ کر دینا جو ایکچولی اللہ تعالیٰ کی ہو ہی نہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی حکم، آرڈر یا اس کی کسی بات کو کی یعنی جھوٹی نسبت کرنا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کسی جھوٹی بات کی نسبت کرنا بھی اس میں انکلوڈڈ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے وہی ہی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح شرک کرنا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یہ بھی بڑی جھوٹی بات ہے، یعنی یہ بھی بہت بڑا جھوٹ اور ظلم ہے، یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا۔ پھر دوسری چیز یعنی دوسرا بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، یعنی قرآن کا کتاب الہی ہونے کا انکار کر دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پروفٹہڈ کا انکار کر دے، تو یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، کیونکہ یہ صرف خود ہی گمراہ اور مس گائیڈڈ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی مخلوق کی ایک بڑی تعداد کو، میجورٹی کو، یعنی بگ یعنی نمبرز کو وہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہی وہ لوگ ہیں پہنچے گا انہیں ان کا حصہ لکھے ہوئے میں سے۔ They will receive what is destined for them، یعنی نمبر 1 وہی کے ذریعے جو ثواب یا سزا یعنی پنشمنٹ ان کی بتائی گئی ہے وہ ان کو مل کر رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انجام کے بارے میں جو خبر دی ہے وہ سزا انہیں ملے گی، وہ انجام ان کو دیکھنا پڑے گا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو خیر اور شر کا وعدہ کیا گیا ہے کتاب میں وہ انہیں مل کر رہے گا، یعنی جو کتاب الہی بتاتی ہے وہ بالکل سچی بات ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ان کے بارے میں لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ انہیں مل کر رہے گا، عذاب کا حصہ، یعنی جو لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اسے ڈینائی کرتے ہیں، ان کو ان کی سزا کا وہ حصہ مل کر رہے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے ہی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایسا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا تھا، یعنی ان کی عمر یعنی لائف اسپین، ان کا رزق، ان کی خوشی اور غم کے بارے میں، اور اسپیشلی ان کے انجام کے بارے میں
اللہ تعالیٰ کا لکھا ان پر نافذ ہو کر رہے گا. یعنی جیسے عمل کیے ہوں گے اس کے مطابق ان کا انجام ہوگا. تو کافر کے لیے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہی ہے، یعنی اس کے لیے تو بس دنیا میں جو تھوڑا فائدہ اٹھا لیتے وہی ہے. اس کے بعد ان کا انجام بہت ہاربل ہے، اور وہ کیا ہے؟ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ان کے پاس بھیجے ہوئے ہمارے، وہ فوت کریں گے انہیں. Until our messenger angels arrive to take their souls، یعنی نزا کے وقت جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ڈانٹتے ہوئے انہیں کہیں گے قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ کہیں گے کہاں ہیں جنہیں تھے تم پکارتے سوائے اللہ کے. They will ask them, where are those false gods you used to invoke besides Allah? قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا، وہ کہیں گے گم ہو گئے ہم سے. They will cry, they have failed us, they are lost. یعنی فرشتوں کی بات کا جواب بڑی حسرت، ریگریٹ اور ندامت اور امبیرسمنٹ کے ساتھ دیتے ہوئے کہیں گے کہ وہ تو ہمارے کسی کام نہ آئے، اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ ہیں کہاں، اور نہ ان سے ہمیں کسی نفع یا نقصان یا ہیلپ کی کوئی امید ہے. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر کہ بے شک وہ یعنی وہی تھے کافر. And they will confess against themselves that they were indeed disbelievers. تو یہاں پہ شرک کو کفر کہا گیا ہے، اور کافروں کی موت کا منظر قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے. جیسے سورہ انفال آیہ نمبر 50 میں بیان ہوا کہ جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں یعنی فیسز اور بیک پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو. یعنی موت کے وقت سے ہی انہیں سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے. بس انسان کی موج اس وقت تک ہے جب تک وہ اس دنیا میں زندہ ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، یعنی جو وہ دنیا میں عمل کرتا رہا ہے. تو ہر انسان کی آخرت موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور موت کے وقت جو سلوک ہوگا وہ اس کے مطابق ہوگا جو اس نے دنیا میں عمل کیے. تو اس آیت میں غیر اللہ کو پکارنے کی مذمت ہے، یعنی اگر کوئی انسان اللہ کے سوا کسی اور سے فریادیں کرتا ہے، اسے اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، تو یہ سب کفریہ باتیں ہیں. یعنی چاہے وہ کتنی ہی نیک ہستی کیوں نہ ہو جن کو پکارتے ہیں، اولیاء اللہ ہی کیوں نہ ہو، ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں. وہ خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ تو ان کی دعائیں اور فریادیں سن بھی نہیں سکتے اگر وہ مر چکے ہیں. تو اس آیت میں کلیئرلی بتا دیا گیا کہ کون سب سے بڑے ظالم ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑھا ان کی شامت سب سے زیادہ آئے گی. آیت نمبر 38 قالت خلو، وہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ. اللہ will say enter the fire، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ. فی امم، جماعتوں میں، with the, enter the fire along with the evil groups of jinn and humans. یعنی یہاں پہ امم جو ہے وہ امت کا پلورل ہے، اور اس سے مراد وہ فرقے اور گروپس ہیں جو کفر، ڈس بلیف اور ڈس اوبیڈینس، شرک، تکذیب، ڈینائل اور اس طرح کی چیزوں میں سملر ہوں گے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم بھی ان گروپس اور قوموں میں داخل ہو جاؤ. قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار،
تحقیق جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے جن و انس میں سے آگ میں. So enter the fire along with the evil groups of jinn and humans that preceded you. یعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں کے جو گروہ جہنم میں آ چکے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ، ان میں شامل ہو جاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام کافر اور ڈس بلیورز اکٹھے جہنم میں نہیں جائیں گے. اپنے کفر کے اعتبار سے ان کی الگ الگ کیٹیگری بن جائے گی. پھر ان میں سے جو سب سے زیادہ شریر اور بدکار ہوں گے انہیں سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر اس کے بعد درجے بدرجے ان کے اعمال کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی. کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب کبھی داخل ہوگی کوئی جماعت وہ لعنت کرے گی اپنی بہن کو. Whenever a group enters hell, it will curse the preceding one. اختہا یعنی یہاں پہ جو اخت ہے اس سے مراد مذہبی رشتہ ہے، یعنی ریلیجس سسٹرہڈ، یعنی ہم مذہب، ایک جیسے عقائد رکھنے والے. یعنی یہاں پہ بلڈ ریلیشن شپ مقصود نہیں ہے. تو پہلے ایک جماعت ڈالی جائے گی جس نے پچھلی یعنی پریویس گروپ کو گمراہ کیا، تو جو بعد میں انٹر ہوں گے وہ پریویس گروپ کو یعنی وہ اپنے پہلوؤں کو لعنت کریں گے، اور ان کے بعد جو اگلی یعنی نیکسٹ جماعت آئے گی وہ ان کو لعنت کرے گی. یعنی ہر جماعت اپنے سے پہلے والی جماعت کو جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا وہ ان کو لعنت کرے گی. تو فالوورز اپنے لیڈرز کو لعنت یعنی کرس کریں گے. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ جمع ہو جائیں گے اس میں سب کے سب. until they are all gathered inside، یعنی ان کے لیڈرز، فالوورز، مالدار، فقیر، سب کے سب جنہوں نے جہنم میں جانا ہے وہ سب کے سب وہاں پہ پہنچ جائیں گے. تو اب جہنم میں جا کر کیا کریں گے؟ قالت اخراہم لأولاہم، کہے گی پچھلی ان کی اپنے پہلی کو، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں. فآتہم عذابا ضعفا من النار، پس دے انہیں عذاب دگنا آگ سے. The followers will say about their leaders, our Lord, they have misled us, so multiply their torment in the fire. تو فالوورز یعنی پیروکار اپنے لیڈروں کے لیے ڈبل پنشمنٹ کا مطالبہ کریں گے، کیونکہ ایک تو وہ خود گمراہ ہوئے، پھر انہوں نے ہمیں بھی گمراہ یعنی مس گائیڈ کیا. تو ان کے دو قصور اور کرائمز ہیں، اس لیے انہیں ڈبل سزا دی جائے. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، وہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے اور لیکن تم نہیں جانتے. He will answer, it has already been multiplied for all, but you do not know. تو ہر ایک کے لیے دگنا کیوں ہوگا؟ تو ہر پہلی یعنی پریویس نیشن یا گروہ نے بعد میں آنے والوں کو گمراہ کیا، اس لیے ہر ایک کا دگنا عذاب ہو گیا. یعنی ایک اپنے بھٹکنے کے جرم کا اور ایک دوسروں کو بھٹکانے اور مس گائیڈ کرنے کا. اسی طرح ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ جہنم کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے پے در پہ یعنی کنٹینیوسلی انہیں عذاب ملے گا. امام راضی کہتے ہیں کہ جہنم کا عذاب کیونکہ مسلسل اور کبھی ختم نہ ہونے والا یعنی نیور اینڈنگ ہے، تو ایک دور اور پیریڈ کے بعد دوسرا پیریڈ شروع ہو جائے گا. اس اعتبار سے ہر ایک کے لیے دگنا یعنی ڈبل کا ورڈ یوز ہوا ہے. لیکن خاص بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان خود غلط کرتا ہے
اور پھر دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتا ہے یا تو اس کو ڈبل عذاب ملے گا. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا, ہم ان کے عذاب پر عذاب میں اضافہ کریں گے بوجہ اس کے جو وہ فساد کیا کرتے تھے. تو کوئی اگر کفر یا شرک نہیں بھی کرتا مگر غلط کام کرتا ہے, جس کو دیکھ کے دوسرے بھی انسپائر ہوتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں, تو وہ ایک گناہ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو گمراہ کیا ان کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس پر عمل کیا گیا, یعنی دوسروں نے اس کو فالو کیا, تو اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ کے برابر گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی. تو اس آیت سے جو خاص بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان ایک گناہ چھپ کر کرتا ہے تو وہ ایک گناہ کرتا ہے, مگر جو گناہ پبلکلی اوپنلی کرتا ہے تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کر وہ گناہ کرتے ہیں اتنا ہی گناہ اس کے لیے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن اتنی ہی بڑی سزا اسے ملے گی. استغفر اللہ. وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل, اور کہے کہ پہلی ان کی پچھلی کو, پس نہ ہوئی تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون, پس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کمائی کرتے. Then the leaders will say to their followers, you were no better than us, so taste the torment for what you used to commit. یعنی آپ دیکھیں کتنی بے اعتنائی ہے اس میں, سبحان اللہ. یعنی لیڈرز وغیرہ میں سے جن کی پیروی کی گئی ہوگی, لیڈرز اپنے فالوورز سے کہیں گے کہ ہم اور تم سرکشی اور ڈس اوبیڈینس میں ایکول ہیں, برابر ہیں, اور عذاب اپنے اوپر لانے کے اسباب اور ریزنز میں بھی برابر ہے, تو تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم اب یہاں جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو اپنی ان نافرمانیوں کی وجہ سے جو تم کرتے رہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن وہاں جو جماعتیں اور گروپ جھگڑ رہے ہوں گے کہ کس کو زیادہ عذاب ملنا چاہیے, یعنی ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے اور اپنی گمراہی اور مس گائیڈنس اور ڈیویشن کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈال رہے ہوں گے, تو ایسا کرنا انہیں کچھ بھی فائدہ اور بینیفٹ نہ دے گا. قیامت کے دن لیڈرز اپنے فالوورز سے بیزار ہو جائیں گے, اعلان برات کر دیں گے اور ان کی کوئی ذمہ داری نہیں لیں گے, ان کی سزا کا کوئی پورشن اپنے سر نہیں لیں گے اور ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکیں گے, بلکہ وہ سب ایک دوسرے پر لعنت اور قرض کریں گے. آیہ نمبر 40. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا, بے شک وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور انہوں نے تکبر کیا ان سے. Surely those who receive our revelations with denial and arrogance. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگاہ فرما رہے ہیں, انفارم کر رہے ہیں کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا, ڈینائی کیا, اور وہ ان پر ایمان نہ لایا حالانکہ آیات بالکل کلیئر تھیں, آیات کے سامنے تکبر کیا, اس نے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا, پھر ان کا انجام یہ ہوگا. کیا ہوگا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء, نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے. The gates of heaven will not be open for them. تو آسمان کے دروازے کب نہیں کھولے جائیں گے؟ دنیا میں بھی, کیونکہ انسانوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں قبولیت کے لیے, ایکسپٹنس کے لیے, تو ان کے اعمال قبول ہی نہیں ہوں گے. یعنی کفر کے ساتھ, شرک کے ساتھ اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے, کوئی بھی چھوٹا یا بڑا خیر کا کام کرتا بھی ہے, تو وہ ایکسپٹ نہیں ہوں گے, وہ قبولیت کے لیے اوپر ہی نہیں چڑھیں گے. اسی طرح مرنے کے بعد ان کی روح کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کی روح کیونکہ نجس یعنی امپیور ہے, انہیں آسمان کے دروازوں سے نہیں جانے دیا جائے گا, بلکہ ان کو سب سے لوور لیول
یعنی سجین میں گرا دیا جائے گا، کیونکہ آسمان کے دروازے صرف اہل ایمان یعنی بلیورز کے لیے ہی کھولے جاتے ہیں۔ پھر ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے، آسمان کے جو ڈورز ہیں وہ نہیں کھولے جائیں گے کہ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تو بہرحال یہ بات ثابت ہے کہ شرک اور کفر کرنے والوں کے اعمال اوپر نہیں اٹھتے، یعنی ایکسیپٹ نہیں ہوتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منڈے اور تھرسڈے کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک یعنی پارٹنر نہیں بناتا، اور اس پرسن کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت اور اینیموسٹی ہو یعنی بول چال بند ہو۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو، ایکسٹینشن دو، یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ تو منڈے اور ٹیوزڈے کے دن اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، یعنی وہ قبولیت کا دن ہوتا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ تو کافر کی روح بھی اوپر نہیں جا سکتی۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کافر کی روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، تو فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ کیسی خبیث روح ہے، کیونکہ اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہوتی ہوگی۔ تو جب وہ آسمان دنیا کے دروازے پر اس کو لے کے پہنچتے ہیں اوپر جانے کے لیے، تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال یعنی بک آف ڈیڈز سجین میں رکھ دو جو سب سے نچلی زمین میں ہے۔ چنانچہ اس کی روح کو بہت برے طریقے سے اوپر سے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے دور دراز جگہ میں لے جائے، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، یعنی قبر کے جو سوال جواب ہے اس کے لیے اس کی جسم میں اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ And the gates of heaven will not be open for them, nor will they enter paradise until a camel passes through the eye of a needle. اب دیکھیں کہ اونٹ یعنی کیمل جانوروں یعنی جو مویشی جانور ہیں کیٹل ہیں ان میں بہت بڑا جانور ہے، سب سے بڑا جانور ہے، اور سوئی کا ناکا یعنی آئی آف اے نیڈل سب سے باریک یعنی اسمالسٹ ہول ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑا کیمل سوئی کے ناکے سے کیسے گزرے گا؟ اور ولوج کا معنی ہوتا ہے تنگ یعنی نیرو اسپیس میں داخل ہونا، اور سم الخیاط سوئی کے سوراخ یعنی ہول آف اے نیڈل کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح اونٹ یعنی کیمل کا نیڈل کے ہول میں انٹر ہونا امپاسبل ہے، اسی طرح اللہ کی آیات کو جھٹلانے اور ڈینائی کرنے والوں کا جنت میں انٹر ہونا محال اور مشکل ہے۔ سورہ المائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ جنت کو اس پر حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ یعنی ابوڈ جہنم ہوگا، اور یہ ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک اور پارٹنر پکارتا ہے، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے مجرموں کو۔ This is how we reward the wicked، یعنی ایسے لوگ جن کے جرائم اور کرائمز بہت زیادہ اور سیریس نوعیت کے ہیں، جن کی سرکشی اور ڈیویشن بے انتہا ہے، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو فار ایور کے لیے جہنم کے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ آیا 41 میں فرمایا لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہے،
hell will be their bed. حسن بصری کہتے ہیں اس سے مراد آگ کا بچھونا ہے. مہاد مہد سے ہے یعنی بچھائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جیسے بیڈنگ وغیرہ. اسی طرح بچے کے جھولے یعنی کریڈل کو بھی مہد کہتے ہیں. تو ان کا بستر یعنی بیڈنگ وہ بھی آگ کی ہوگی. اور وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ اور ان کے اوپر سے اوڑھنا ہے یعنی آگ ہی ان کا اوپر سے اوڑھنا ہے. فلیمز ول بی دیئر کور. غواش جو ہے وہ غشی سے ہے یعنی کور کرنے والی چیز یعنی اس سے مراد لحاف یا بلینکٹ ٹائپ کی کوئی چیز ہے. اور اس کا دوسرا معنی ان کا لباس اور کلودنگ بھی ہے. اور ایک معنی اس کا سائبان یعنی امبریلا ٹائپ کی چیز بھی کوئی کیا گیا ہے کہ ان پر آگ کے سائبان چھائے ہوئے ہوں گے. جیسے سورہ زمر میں آتا ہے ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے یعنی بنیت بھی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو. This is how we reward the wrongdoers. یعنی ہم چٹلانے اور ڈینائی کرنے والوں کو یعنی طرح طرح کی نافرمانیاں اور ڈس اوبیڈینس کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. تو ظالم جو اللہ کے حق میں ظلم کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. اور بندوں کے اوپر ظلم کیا ہے؟ ان کے حقوق مارنا. اور ان کا اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانا یعنی غلط کام کرنا. تو اس طرح سے وہ ظلم کرتے ہیں اور پھر ان کا انجام بھی یہی ہے. آیا 42 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اب ترہیب یعنی وارننگ کے بعد اب ترغیب یعنی موٹیویشن والی آیات بھی آ گئی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ظالموں اور شرک کرنے والوں کے عذاب کا ذکر کیا تو پھر اب یہاں پہ اطاعت کرنے والے اوبیڈینٹ بندوں کے ثواب کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. As for those who believe and do good تو جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے وقت میں اچھے اچھے کام کیے. لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. We never require of any soul more than what it can afford, what it can bear. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے نیک عمل کا مطالبہ اور ڈیمانڈ ضرور کی ہے لیکن ہر ایک سے اتنا ہی مطالبہ ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے احکامات ایسے نہیں ہیں جو جو ہمارے لیے ایک عام انسان کے لیے کرنے ناممکن ہوں امپاسبل ہوں. اور پھر جتنے بھی ہمیں احکامات دیے گئے ہیں وہ ہر بندے پر اس کی سچویشن کے مطابق ہیں یعنی جس عمل پر اس کو قدرت حاصل ہو اور جس کی وہ استطاعت رکھتا ہو اسی کا وہ مکلف ہے یعنی رسپانسبل ہے. تو انسان کو جو رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں وہ اس کی طاقت کے اندر ہی ہیں یعنی جو بھی ہمیں احکامات دیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک نارمل انسان اس کو کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو انہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور عامل الصالحات میں تمام نیک اعمال یعنی تمام گڈ ڈیڈز شامل ہیں چاہے وہ فرائض ہوں یا واجبات ہوں یا مستحبات ہوں. تو اگر کوئی شخص معذور ہو یعنی ڈسیبل ہو عاجز اور ہیلپ لیس ہو یا ویک ہو یا کبھی اضطراری کیفیات بھی ہو جاتی ہے انسان کے اوپر تو ایسے حالات میں انسانوں پر تخفیف بھی کی گئی ہے. سورہ طلاق میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس نے اس کو عطا کی ہے.
جیسے آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ اور حج ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، جو یعنی صاحب نصاب ہو یا جو استطاعت رکھتا ہو اسی پہ فرض ہے۔ اسی طرح روزے بھی ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، یعنی جو ایک بالغ عاقل اور یعنی وہ اس کے روزے رکھنے کی ہمت رکھتا ہے، فزیکلی فٹ ہے، تو اسی پہ فرض ہے۔ یعنی جس کی جتنی ہمت اور طاقت اور کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہی اس پر احکامات واجب ہوتے ہیں۔ کوئی اگر بیمار ہے جیسے یا ٹرمینل النس ہے اس کو، یا کوئی سفر پہ ہے، تو ہم جانتے ہیں یا جیسے پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تخفیف دی ہے۔ سورہ تغابن میں آتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے، یعنی جتنا تم کر سکتے ہو اپنی فل بھرپور انرجی لگا دو، اس کے بعد جو رہ گیا تو کوئی بات نہیں۔ یعنی اگر تم سستی کے مارے نہیں کرتے، کوتاہی، غفلت اور اہمیت نہ دیتے ہوئے نیک اعمال چھوڑ دیتے ہو، یا جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا نہیں کرتے، تو پھر اپنے آپ کو اجر سے محروم رکھو گے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی یعنی آتی ہے اس سے۔ پھر تو کوئی کام بھی یعنی کرنے میں آپ دیکھیں کہ ابتدا میں بگننگ میں ضرور مشکل ہوتی ہے، کیونکہ انسان اس کے لیے ٹرین نہیں ہوتا، اس کا عادی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ چاہے وہ دنیا ہی کا کوئی کام کیوں نہ ہو، شروع میں ہمیشہ ہمیں مشکل لگتا ہے۔ تو جو نیکیوں کے راستے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کو ڈھونڈتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے، اور مشکل بھی ہو تو شروع کر دینا چاہیے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ ایسی آسانی کرے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آگے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ It is they who will be the residents of paradise. They will be there forever. تو اصل میں مشکل اور پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا اصل گھر بنا لیا ہے، دنیا کے غم پال لیے ہیں، ہر چیز یہاں ہی کی سوچتے ہیں، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہماری پریشانیاں اور فکریں ساری کی ساری اس دنیا سے متعلق ہوتی ہیں۔ آخرت کا غم تو کم ہی لگتا ہے ہمیں۔ تو انسان ان کاموں کو پرائرٹی دے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، ان نیک اعمال کی فکر کرے جو پرماننٹ ہوم تک لے جائے، ورنہ دنیا میں ہی یعنی خوب سے خوب تر کے لیے اپنی ساری انرجی لگا دینا تو یہ کوئی پروفیٹیبل ڈیل نہیں ہے۔ تو جنت ہمیشہ کی زندگی ہے، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں جب چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا اے اہل جنت تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم تمہیں بھی اب کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ یہیں رہو گے۔ تو یہ سن کر جہنم والے یعنی ان کو اتنا غم لگے گا کہ اگر وہ غم سے مر سکتے تو مر جاتے، لیکن وہاں موت نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ جنت میں دکھ، تکلیف، بیماری، تھکن، پریشانی ہے ہی نہیں، وہاں سے ہم پھر وہاں سے کبھی نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ تو کیوں نہ ایسے کام کریں جس سے وہ گھر حاصل ہو جائے ہمیں، ساری انرجی اور وقت اور جوانی اس پر کیوں نہ لگائیں۔ تو ایمان اور عمل صالح دونوں جنت میں انٹر ہونے کا سبب ہے، اور یہ دونوں جہانوں میں عزت کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اور جو اصل دین ہے یعنی جو ایکچولی جو دین ہے اس میں کوئی حکم ایسا نہیں جو مشقت والا ہو یا قابل برداشت یا بیئربل نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں احکامات دیے ہیں ان میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہارڈشپ یا وہ انبیئربل نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان کو نہیں کرتے تو اس کی جو سزائیں ہیں، پنشمنٹ ہے، وہ انبیئربل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرائض کو
اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم اپنی آخری آیت دیکھتے ہیں آج کے لیسن کی، آیت 43، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور نکال لیں گے ہم جو ان کے سینے میں ہوگا کوئی کینہ، we will remove whatever bitterness they had in their hearts۔ غل کہتے ہیں خفگی، میل، کدورت، کینہ، حسد، ہیٹرڈ اور میلس وغیرہ جو دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ انسان کی ویکنس ہے کہ وہ کبھی دوسروں سے خفا یا ناراض وغیرہ بھی ہو جاتا ہے نا۔ تو ان میں سے کچھ چیزیں تو انسان بھلا دیتا ہے، یعنی اس کو جانے دیتا ہے، لیکن وہ کچھ چیزیں بھلا ہی نہیں پاتا، اپنے دل میں وہ ہارویسٹ کرتا رہتا ہے، ان کو پالتا رہتا ہے۔ تو جنت میں انسان ان گرجز اور ان چیزوں کے ساتھ کو دل میں لے کر نہیں جا سکتا۔ تو پھر اس کے لیے جنت میں انٹر ہونے سے این پہلے، یعنی جسٹ بفور انٹرنگ دا جنہ، یعنی پل صراط سے گزر گیا انسان خیر و عافیت کے ساتھ، تو اب اس کے بعد ایک پلیا، یعنی ایک چھوٹا اسمال برج ہوتا ہے اور اس کا نام ہے قنطرہ۔ تو وہاں پہ جنتی جو ہیں وہ روکے جائیں گے، یعنی اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو ہم جنت میں انٹر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے انہیں اس برج سے قنطرہ سے گزرنا ہوگا۔ اور وہ وہاں پہ کیا ہوگا کہ ان کے آپس کے حساب کتاب چکائے جائیں گے، یعنی کسی نے کسی کا کوئی حق مارا ہوگا، کوئی زیادتی کی ہوگی، حقوق العباد کا معاملہ جو ہے اب وہاں پہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ انسان کا بالکل جیسے اب جنت میں انٹر ہونے کا معاملہ ہو، لیکن اب یہ اس حساب کتاب کے بعد اس ساری نیکیاں اس کو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کو دینی پڑ جائے، کیونکہ اس نے دوسروں کا حق مارا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو اب وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ بلکہ ممکن ہے کہ اس کے اوپر دوسروں کے گناہ ڈال دیے جائیں، کیونکہ اس کے جو نیکیاں تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ محفوظ رکھے ان تمام یعنی معاملات میں، ہمارے لیے آسانی کرے۔ تو آپ دیکھیے کہ یعنی اس سارے حساب کتاب کے بعد جو لوگ جنت کے حقدار ہوں گے تو پھر ان کے دلوں کو صاف کیا جائے گا، یعنی ان کے دلوں کو صاف کر کے پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور وہاں پہ یعنی جنت میں ان کو کوئی غم و دکھ کی بات یاد نہیں رہے گی، یعنی کوئی دنیا کے غم ان کو یاد نہیں آئیں گے، کوئی ان کو دکھ والی بات کوئی ان کو ذہن میں نہیں رہے گی۔ اور اسی طرح یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ دنیا میں جو ان کی ڈیزائرز تھیں، معمولی حقیر جو ان کی کچھ ڈیزائرز تھیں، کچھ خواہشات تھیں، یا ان کی کوئی پریشانیاں یا کدورتیں تھیں، وہ بھی دل سے نکال دی جائیں گی۔ لیکن اب جنت میں ایسی کوئی خواہش اور ڈیزائر نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو۔ تو جنت میں انسان پھر اچھی اچھی خواہشیں کرے گا نا، بڑی بڑی نعمتوں کی، تو پھر ان کو وہاں پہ وہ پورا کیا جائے گا۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں، 100 لیولز ہیں، تو کوئی جنتی کسی دوسرے کے اپر لیول یعنی اس کے جو بڑا درجہ ہے اس سے حسد بھی نہیں کرے گا، یعنی اس کو یہ بھی انوی نہیں ہوگا کہ میرے بھائی کو یا کسی اور کو، میرے دوست کو مجھ سے بڑا درجہ کیوں دیا گیا جنت میں۔ تو اہل جنت پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل ہوگا کہ وہاں پہ کوئی بیڈ فیلنگز اور کمپٹیشن نہیں ہوگا، اور اہل جنت کے سب کے جو ہے وہ ایک جیسے اخلاق اور مینرز ہوں گے، یعنی سب کا سلوک، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ سب کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ آپس کا بغض ہوگا، اور ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، یعنی سب کے دل سب کے لیے صاف۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں، rivers will flow under their feet۔ سبحان اللہ۔
یعنی ان کے پاؤں کے نیچے سے، ان کے قدموں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اور مزید یہ کہ جنتی جب چاہیں گے اور جہاں چاہیں گے کوئی بھی نہر جو ہے وہ ریور نکال کے لے جائیں گے. یعنی اپنے محلات اور پیلیسز میں لے جانا چاہیں گے یا اپنے باغوں میں لے جانا چاہیں گے تو وہ ان نہروں کو نکال لے جائیں گے. اور وہ نہریں اور ریورز زمین کی سطح پہ ہوں گی، یعنی ان میں گڑھے نہیں ہوں گے. اور ان کا ایک اینڈ یعنی کنارہ موتیوں اور پلس کا ہوگا اور دوسرا اینڈ یاقوت کا ہوگا. سبحان اللہ. اور اس کی مٹی خالص کستوری کی ہوگی. سبحان اللہ. آگے فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جس نے ہماری رہنمائی کی اس کے لیے. And they will say, praise be to Allah for guiding us to this. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي، اور نہ تھے ہم کہ ہم ہدایت پاتے. لولا ان ہدان اللہ، اگر نہ ہوتا یہ کہ اللہ ہمیں ہدایت دیتا. We would have never been guided if Allah had not guided us. یعنی اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کی توفیق عطا کی. ہمارے بس میں نہ تھا کہ یعنی اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پا سکتے تھے. تو مومن کو جب دنیا میں ہدایت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مسلمان بنایا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے قرآن کی نعمت دی. تو نے یہ راستہ دکھایا ہمیں. تو نے ہمیں کچھ کرنے کی توفیق اور مواقع دیے. اسی طرح مومن جب قبر یعنی اپنی گریو میں جاتا ہے تو وہاں پہ وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ کر یعنی جو جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کا شکر گزار دل یعنی گریٹفل ہارٹ ہوتا ہے. اور اسے سب سے زیادہ خوشی ہدایت یعنی گائیڈنس کی ملنے کی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے قبر میں. یعنی اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تم جاؤ گے تو جنت میں، لیکن اگر تم نیک اعمال نہ کرتے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں یہاں پہ ہوتا. تو وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں پہ یعنی جنت میں نہ جاتا. اور وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے. تو نیک اعمال کا پتہ چلنا، ان کا علم ہونا، پھر ان کو توفیق مل جانا سب اللہ کا احسان اور فیور ہے، اس کا فضل اور رحمت ہے. اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی توفیق ہی ہے کہ ہم یہاں پہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آ گئے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ توفیق نہیں ہوئی. تو جس کو طلب، ڈیزائر اور شوق ہوتا ہے نیکی کے کاموں کا تو اسی کو توفیق بھی ملتی ہے. اور سارے نیک اعمال اللہ کی توفیق سے ہی کمپلیٹ بھی ہوتے ہیں یعنی مکمل بھی ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، البتہ تحقیق آ گئے رسول ہمارے رب کے ساتھ حق کے. The messengers of our Lord has certainly come with the truth. یعنی شکر ہے ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے ہمارے پاس اور ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق ہوئی. ہم نے اس کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اور وہ پکارے جائیں گے کہ یہ جنت ہے. اورثتموہا، وارث بنائے گئے ہو تم اس کے. بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے. It will be announced to them, this is paradise awarded to you for what you used to do. کیونکہ تم نیک عمل کرتے تھے
تو اب یہ جنت تمہاری ہے، تمہاری پراپرٹی ہے، کوئی تم سے نہیں لے گا۔ ہم دیکھیں کہ دنیا میں اکثر اوقات ہمیں نعمتیں ملتی ہیں مختلف طرح کی، لیکن کچھ عرصے بعد ان کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، یا ان میں کوئی یعنی ہمیں نقص نکل آتا ہے اس کا۔ لیکن جنت کی انجوائمنٹ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں ہم کبھی بور بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی دنیا میں آپ دیکھیے کہ آپ کوئی انجوائمنٹ کا کام کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد آپ بور بھی ہو جاتے ہیں اس سے، لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہیں اور اتنی ہیں کہ ان میں فار ایور ہم بور نہیں ہوں گے۔ تو اسلاف میں سے کسی نے کہا، بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، اہل جنت اللہ کے عفو یعنی معاف کرنے کی وجہ سے جہنم سے نجات پائیں گے۔ یعنی جہنم سے جو نجات ہے وہ کس وجہ سے ہوگی؟ اللہ کے معاف کرنے کی وجہ سے ہوگی۔ نمبر 2، اس کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی جنت میں داخلہ اس اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا۔ اور نمبر 3، اپنے اعمال کے بدلے جنت کے وارث بنیں گے، اور یہ اللہ کی رحمت کی بلند ترین قسم ہے۔ اور یہاں پہ یہ اہل جنت کی دراصل عزت افزائی ہے کہ تم کچھ کرتے تھے اس لیے تمہیں یہ ساری عزت ملی ہے۔ تو جنت میں جگہ ملنا اعمال اور ڈیڈز کی وجہ سے، اور داخلہ یعنی انٹرنس اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ تو بہرحال اللہ کا سودا مہنگا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو ڈر گیا وہ اول رات چل پڑا، اور جو اول رات چل پڑا وہ منزل یا ڈیسٹینیشن پر پہنچ گیا۔ سن لو بے شک اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سن لو اللہ کا سودا جنت ہے۔ تو جنت کو واجب کرنے والے کچھ اعمال ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ایمان لانا، پھر عبادات آتی ہیں، اور ان میں اول ترین 5 نمازوں کی حفاظت کرنا ہے۔ پھر دل کی یقین سے اذان کا جواب دینا بھی جنت میں لے جاتا ہے۔ پھر وضو کے بعد تحیت الوضو یعنی پڑھی جائے، اس سے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ تو یہ اعمال جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ کہ جو دل سے کہے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسول وبدین اسلامی والاسلامی دینا، رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وباسلامی دینا، یعنی کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر دل سے راضی ہوں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے بھی جنت واجب ہوتی ہے۔ پھر صلہ رحمی یعنی joining the ties of kinship، پھر سچائی جنت میں داخلے کا سبب ہے، وعدوں کا پورا کرنا، پھر سلام کو عام کرنا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، نظروں کو جھکانا، کوئی بھی نیکی کا کام شوق سے کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اور یعنی یہ تو کچھ کام ہے۔ پھر یہ کہ جنت کے حصول کے لیے دعائیں بھی مانگنی چاہیے ہمیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے، جنت خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر۔ تو اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یا اللہ میں تجھ سے جنت میں جنت کا سوال کرتی ہوں اور آگ سے پناہ مانگتی ہوں۔ آمین۔ اب ہم انشاءاللہ اپنے آج کے لیسن میں سے کچھ عمل کی باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ آیہ نمبر 37 سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے بارے میں کوئی بھی ناحق بات ایسوسیٹ نہیں کرنی چاہیے، جو کہ یعنی سچ بھی نہ ہو، اور پھر یہ کہ اللہ کی آیات یا اس کی جو احکامات ہیں ان کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یعنی جو شرک سے جو برات ہے، یعنی شرک سے جو بچنا ہے، چاہے وہ
شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، ریاکاری ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سے دعائیں کرنا، پکارنا، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو یعنی جو اللہ کی صفات ہیں کہ وہی رزاق ہے، وہی دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، تو ان یعنی جو اللہ کی صفات میں بھی کسی اور کو اللہ کا شریک کرنا وہ بھی شرک میں آتا ہے. تو ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے. پھر آیت نمبر 38 اور 39 سے ہم سیکھتے ہیں کہ نہ تو کوئی دین میں کوئی نئی چیز یعنی ایجاد کرنی ہے، کوئی نئی بدعت جو ہے وہ لانی ہے، اور نہ ہی کسی بدعت یا برے طریقے کو فالو کرنا ہے. نہ تو خود کرے انسان اور نہ کسی کو فالو کرے. آیت نمبر 40 اور 41 سے ہم سیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کے سامنے ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، یعنی اس کے احکامات کے آگے جھک جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے آگ سے پناہ یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ آگ میں داخل کرے ہمیں، یعنی جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. پھر یہ کہ آیت نمبر 42 43 سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنا ایمان کو ایک تو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ایمان اور عمل صالح یعنی اچھے اعمال کریں ایمان کے ساتھ، یعنی دونوں لازم و ملزوم ہے. دے گو ہینڈ ان ہینڈ، یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کریں، نیک اعمال بھی کریں، جن کاموں کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور اس ہدایت کو قبول کرنے اور اس پہ چلنے کی توفیق بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ اچھے نیک کام کرنے کی توفیق بھی دے، اور ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی یعنی ان کاموں کی طرف بھی ہدایت بھی دے اور توفیق بھی دے جو ہم جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں، جو آج ہم نے دیکھا تھا انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.